ہمارے ملک شاندار، جاندار، مثالی اور تاریخی جمہوریت گزشتہ چند برسوں سے بری طرح پامال ہو رہی ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور پورا ملک کرپشن، بگاڑ، برائی، خرابی کی آماج گاہ بن چکا ہے، اور آئے دن فسادات، جرائم، رشوت خوری، کالا بازاری، بے روزگاری۔ السلام علیکم مائی آل ڈیئر فرینڈ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو اسپیشلی وش یو آل حسن آزادی مبارک۔ آج مجھے جس موضوع کو الفاظ کا خراج پیش کرنا ہے وہ ہے یوم جمہوریہ۔ قوموں کی زندگی میں بعض دن اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کو جوش و خروش سے بھر دیتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 26 جنوری محض ایک دن ہی نہیں بلکہ مجاہدین آزادی کی بے مثال جذبہ قربانی کا پیغام بھی ہے۔ اس دن کی تاریخی عظمت کے پیش نظر آج وطن عزیز کے ہر شہر اور ہر قصبے میں خوشی و مسرت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں جشن یوم جمہوریہ سن 1950 عیسوی سے منایا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دن ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا تھا اور اس برطانوی آئین کو منسوخ کیا گیا تھا جو 1935 سے نافذ تھا، اور اس کی جگہ خود ہندوستانیوں کا بنایا ہوا دستور نافذ ہوا اور ملک کو جمہوری قرار دیا گیا۔ 15 اگست سن 1947 کو جب ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ اس ملک کے اندر صدیوں سے مختلف قسم کے مذاہب کے ماننے والے اور جاننے والے رہتے آئے ہیں، لہٰذا علماء کرام اور دیگر رہنماؤں کی رہنمائی و قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن یعنی آلموسٹ 3 سال کی انتھک محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا گیا، اور جب ملک کا آئین تیار ہو گیا تو 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا، جس میں تمام لوگوں کے لیے آزادی، انصاف اور مساوات کی ضمانت دی گئی، اور تمام ہندوستانیوں کو یقین دلایا گیا کہ وہ اس ملک کے اندر امن سے رہیں گے۔ یوم جمہوریہ کے اس موقع پر ہمیں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک کے شہری ہیں۔ ہمارے ملک کا دستور دنیا کے طویل ترین دستوروں میں سے ایک ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں گنگا جمنی تہذیب کی فضا رچی بسی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے ملک شاندار، جاندار، مثالی اور تاریخی جمہوریت گزشتہ چند برسوں سے بری طرح پامال ہو رہی ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور پورا ملک کرپشن، بگاڑ، برائی، خرابی کی آماج گاہ بن چکا ہے، اور آئے دن فسادات، جرائم، رشوت خوری، کالا بازاری، بے روزگاری اور دہشت گردی کا سلسلہ بڑھتا اور خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جس طرف نگاہ ڈالو ملک کی جمہوریت اور سالمیت کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ کچھ فرقہ پرست عناصر وطن کی وحدت کو اپنے زہریلے ارادوں کے خنجر سے زخم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کبھی ہندو، کبھی مسلم، کبھی سکھ، کبھی عیسائی بن کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے اور خون کے آنسو بہا رہی ہے۔ اس لیے اب آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت و سالم کے لیے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں گے اور ہندوستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے، اخوت و محبت اور بھائی چارگی کو فروغ دیتے رہیں گے۔ اب یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔